السلام علیکم۔ ضمنی انتخابات کی گرما گرمی جاری ہے اور عمران خان اپنے جلسوں میں روایتی طور پر اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتے چلے آ رہے ہیں اور ابھی بھی یہی صورتحال برقرار ہے۔ وہ کبھی مسٹر ایکس کا نام لیتے ہیں، کبھی لاہور میں بیٹھے کسی بریگیڈیئر راشد کا نام لیتے ہیں اور کبھی کسی اور کو کہتے ہیں۔ لیکن انٹرسٹنگلی پاکستان کے انتخابات کی جب وہ مثالیں دیتے ہیں تو اس میں 2018 میں جس مسٹر ایکس نے ان کے حق میں جو کچھ کیا تھا اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ تو ایمانداری کا یا ریاست مدینہ کا تقاضا تو یہ ہے کہ پھر سچ بولنا ہے تو ہمت پیدا کریں اور سچائی بتائیں، پوری بتائیں، قوم کے سامنے رکھیں کہ یہ مسٹیک ہو گئی تھی، معافی چاہتا ہوں، اس طرح کی غلطی دوبارہ نہیں کریں گے۔ تو 2018 کی مثال سے شروع کریں اور پھر آگے لے کر چلیں تو شاید قوم کو یقین آ جائے کہ یہ سچ کے راستے کے اوپر جانے کا یہ راستہ ہے، یہ بات سچ کر رہا ہے۔ پہلی غلطی اس نے تسلیم کر لی، لیکن اس کو ماننے بغیر اگر بات کری جائے کہ 2013 میں یہ ہوا، 2008 میں یہ ہوا، 2002 میں یہ ہوا، 18 میں کیا ہوا تھا، اس کے اوپر مٹی ڈال کے تو آگے گزر جائیں تو پھر بات آگے بنتی نہیں۔ سنیے مسٹر ایکس کی گردان اب وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لاہور میں ایک مسٹر ایکس بیٹھا ہوا ہے، مسٹر ایکس بیٹھ کے پوری پلاننگ کر رہا ہے الیکشن میں دھاندلی کرنے کی۔ ان کا جو مسٹر ایکس لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، ہمیں سب پتہ ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ بھی جا کے ملتا ہے مریم، اور یہ حمزہ وہ بھی ملتا ہے، اور یہ چیف الیکشن کمیشن سکندر یہ بھی ان کے قدموں میں جا کے بیٹھتا ہے۔ اب جانتے ہیں مسٹر ایکس کون ہے؟ ایک پہلے نے ان کے لیے 2013 میں دھاندلی کی تھی، اس کو انہوں نے نوازا، پہلے اینٹی کرپشن کا ہیڈ بنایا، اب ایک اور اس نے نواز دیا ہے۔ مسٹر ایکس، مجھے نئی خبر ملی ہے کہ تم نے مسٹر وائی کو ملتان پہنچا دیا دھاندلی کے لیے۔ تو مسٹر ایکس اور مسٹر وائی، آج ساری قوم کے سامنے میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ میری قوم آپ کی دھاندلی کے باوجود آپ کو پھینٹا لگائے گی، جیتے گی الیکشن۔ پھینٹا کون کس کو لگاتا ہے 17 جولائی کو فیصلہ ہوگا، لیکن یہ 20 حلقوں کا نتیجہ پی ٹی آئی کی سیاست کے لیے یا پی ایم ایل این کی پنجاب حکومت کے لیے بھی اور پنجاب کی سیاست کی پاور بیس ہے پی ایم ایل این کی پنجاب، وہاں کے اوپر کافی زیادہ اثر پڑے گا کیونکہ عام انتخابات کوئی 4-6 مہینے کی دوری پر، اس سے زیادہ وقت نہیں ہے۔ تو پروگرام کے آغاز میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں رانا وفاقی وزیر داخلہ۔ رانا صاحب ویری وارم ویلکم۔ 17 جولائی کو میدان کون مارے گا، پاکستان تحریک انصاف یا پی ایم ایل این؟ دیکھیں ملک صاحب، اس وقت جو پوزیشن ہے، جو ایک ریئل اسیسمنٹ جس کو کہتے ہیں، تقریباً کوئی 6 حلقے ایسے ہیں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ مقابلہ ہے، اور اس میں سے 4 میں جو ہے وہ ہم زیادہ کمفرٹیبل اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، 2 جگہ پہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پیچھے ہیں۔ باقی جو 13-14 حلقے ہیں ان میں ہماری پوزیشن بڑی کمفرٹیبل ہے، اور ہر جگہ پہ کمفرٹیبل پوزیشن ہونے کی وجوہات ہیں۔ اب یہ خان صاحب تو بس ایسے ہی جو ہے وہ ہوا میں جو ہے وہ تیر چلا رہے ہیں کہ جی ہم 20 کی 20 جیتیں گے، پھر کبھی کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہو جائے گی، کبھی کہتے ہیں کہ فلاں مسٹر جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھا ہے جی وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ دھاندلی کر دے گا۔ تو یہ صرف ایک اپنا بیانیہ جو ہے، کیونکہ انہوں نے الیکشن کا رزلٹ جو بھی ہوا اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کرنا۔ الیکشن کا مطالبہ ان کا ہے، جب الیکشن ہو جائے گا وہ مطالبہ منظور ہو جائے گا، پھر یہ کہیں گے کہ جناب اب دوبارہ الیکشن کروایا جائے، چیف الیکشن کمشنر کو تبدیل کیا جائے یا کسی اور بہانے۔ تو ان کا کوئی سیاسی پروگرام، کوئی سیاسی پالیسی نہیں ہے، ان کا صرف اور صرف پروگرام یہی ہے کہ جب تک یہ دوبارہ اقتدار میں نہیں آتے، جو کہ انہوں نے کبھی نہیں آنا، اس وقت تک انہوں نے یہی رویہ جو ہے وہ اپنائے رکھنا ہے اور یہی کچھ کرنا ہے جو ان دنوں میں کر رہے ہیں۔ رانا صاحب، یہ مسٹر ایکس کی جو وہ بار بار تکرار سے ہر تقریر میں ذکر کرتے ہیں، آج بھی تذکرہ کیا ابھی سے تھوڑی دیر پہلے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک بریگیڈیئر صاحب کا نام لیتے ہیں کہ لاہور میں بیٹھے ہوئے بریگیڈیئر راشد کو، وہ یاسمین راشد صاحبہ نے بھی ان کا تذکرہ کیا، فارمر پرائم منسٹر عمران خان بار بار ان کا نام لے رہے ہیں، کیا رول ہے ان کا اس سارے الیکشن پروسیس؟ نہیں دیکھیں، 2018 میں ندیم ملک صاحب آپ کے علم میں ہے، یہ چیزیں جو ہیں اس وقت ہم نے باقاعدہ ان کو ہم نے لاؤڈ بھی کیا، باقاعدہ کینڈیڈیٹس کو بلایا گیا، کینڈیڈیٹس کو بلا کے کہا گیا کہ آپ پی ایم ایل این کو چھوڑیں اور پی ایم ایل این کو چھوڑ کے آپ پی ٹی آئی میں شامل ہوں۔
اگر کسی نے کہا کہ جی نہیں یہ میری مجبوری ہے میں یہ نہیں کر سکتا، اسے کہا کہ چلیں آپ آزاد لڑ لیں، لیکن آپ کو ہم پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑنے دیں گے۔ اس کے علاوہ جو حلقے تھے، میرے حلقے میں جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ جو ہمارے چیئرمین ہوتے ہیں یو سی کے، ان کو باقاعدہ بلایا گیا، بعض کو پیار سے بعض کو دھمکی سے ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ حمایت نہ کریں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت اگر اس قسم کی کوئی ایکسرسائز ہو رہی ہے تو یہ بتائیں نا، یہ سامنے آئیں، یہ سامنے آ کے بتائیں کہ جناب یہ فلاں بندہ ہے، یہ ہمارا پارٹی کا ورکر ہے، یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، اس کو فلاں مسٹر ایکس نے یا وائی نے یا زیڈ نے بلایا ہے، اس کو یہ کہا ہے۔ یا تو یہ پھر اپنی جرت جو ہے وہ پیدا کریں۔ ان کو نہیں معلوم کہ بنی گالہ میں جن لوگوں کو انہوں نے پٹے پہنائے اور اپنی اکثریت بنائی پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی، ان کو نہیں پتا کہ کون لے کے جو ہے وہ آتا تھا۔ انہوں نے جو پارٹی ٹکٹ تقسیم کیا کس کے کہنے کے اوپر کی؟ پارٹی کے ان کے کینڈیڈیٹس کے انٹرویو کہاں پہ ہوتے رہے؟ یعنی یہ ان کو اسے کوئی شرم ہی نہیں ہے، کوئی حیا ہی نہیں ہے، جو آپ یہ کرتا رہا ہے اب اسی کا الزام جو ہے وہ دوسروں کے اوپر لگا رہا ہے وداؤٹ ایویڈنس۔ اگر ایویڈنس ہے تو بتاؤ۔ جب ڈی جی آئی ایس پی آر آن ریکارڈ ہے کہ جی ہمارا ان چیزوں سے، سیاست سے یا آپ کے الیکشن سے یا آپ کی عدم اعتماد کی تحریک سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر ہم آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے ایویڈنس لائیں، سامنے ایویڈنس لائیں، ہم اس کے اوپر ایکشن کریں گے۔ تو بھئی پھر آپ جو ہے وہ بڑا سیدھا کام ہے، آپ کو باقاعدہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے دعوت دی ہے، آپ ایک وفد بھیجیں، وفد جا کے ان کے سامنے اپنا فائل رکھے کہ جی یہ ہے ہماری ایویڈنس، ایکشن لیں۔ ہمیں تو یہ سہولت اس وقت رانا حاصل صاحب نہیں، آپ نے ٹویٹس کی کچھ، تو میں اس سمجھتا کے ہوں اوپر کافی رد عمل آیا آپ کی ٹویٹس کے اوپر۔ آپ نے جو الفاظ کا چناؤ کیا، میرے خیال میں ایز وزیر داخلہ تو شاید آپ کو بالکل بھی وہ الفاظ استعمال کرنے نہیں تھے چاہیے۔ آپ نے لکھا ہوا ہے عمرانی باولے، تو پی ٹی آئی والوں کو عمرانی باولے بھی نہیں کہنا چاہیے آپ کو۔ پھر آپ نے لکھا ہوا ہے اگر وہ آپ پر غرانا یا کاٹنا شروع کر دیں، تو یہ قابل اعتراض الفاظ ہیں، ایز منسٹر آپ کو یہ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے۔ جی ملک صاحب، جو الفاظ وہ میرے متعلق استعمال کرتے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، اگر ان کو آپ مد نظر رکھیں تو میں نے کافی کنسٹرینٹ سے کام لیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہیں، آپ بازار میں جا رہے ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کسی جگہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، تو جو آدمی آپ کے اوپر شاؤٹ کرتا ہے تو پھر اگر اسے آپ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ یہ آدمی جو ہے یہ شاؤٹ کر رہا ہے، بھونک رہا ہے یہ، تو پھر کیا آپ اسے کہیں گے کہ وہ شاعری کر رہا ہے، وہ جو ہے وہ کوئی اپنا عارفانہ کلام سنا رہا ہے؟ اور باقی بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی آپ کی ڈگنیٹی کو جو ہے وہ انجر کر رہا ہے، آپ کی جو پرائیویسی ہے یا آپ کا جو ایک رائٹ ٹو موو ہے اسے ان اینی وے انجر کر رہا ہے، تو ایک تو یہ آئین کی وائلیشن ہے، ڈگنیٹی آف اے مین، اور رائٹ ٹو فریلی موو جو ہے یہ آپ کو آئین گرنٹیڈ کرتا ہے۔ تو اگر ایک آدمی جو ہے وہ آپ کو ہراساں کر رہا ہے، آپ کو جو ہے وہ روک رہا ہے آپ کو فریلی موو کرنے سے، تو یہ بالکل یہ غرانا ہی ہے اور یہ کاٹنا ہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو ہے، اور پھر دوسری بات، جب پارٹی لیڈر رانا جو صاحب اس ہے کے لیے تو بہت وہ مناسب ایک ہوتا ہے کہ ایسے وزیر عمل کی داخلہ کی حیثیت مذمت سے کی آپ ایک بجائے بیان جاری کر دیتے کہ آپ کی آزادانہ نقل و حرکت کے اوپر یا آپ کی عزت اور تکریم کے خلاف اگر کوئی ایکٹ کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف ویڈیو بنائیں اور ہمیں بھیجیں، ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے، وہ شاید بہت مناسب ہوتا۔ نہیں، میں بڑے مناسب سے الفاظ کا چناؤ کر کے آپ یہ بیان جاری کرتے۔ نہیں، بالکل وہ مناسب ہوتا، لیکن ایک انتہائی غیر مناسب عمل، ایک انتہائی غیر مناسب عمل کے اوپر مناسب لفظ جو ہے وہ ہم کہاں سے لائیں؟ کہاں سے اس بات کی مذمت کے لیے لفظ لائیں کہ ایک ایسی حرکت ہوتی ہے، اس حرکت کے اوپر وہ فیملی معافی مانگتی ہے، لیکن اس پارٹی کا لیڈر جو ہے جس نے ان کو اس حرکت پہ لگایا، وہ جو کل جلسے میں کہہ رہا تھا، اب اس کی مذمت جو ہے، آپ ملک صاحب آپ خود ہی انصاف کریں کہ اس کے لیے کہاں سے مناسب لفظ لائے جائیں کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ، اب میں اگر یہ نہ کہوں کہ یہ پاگل پن کی انتہا ہے، یہ یعنی جہالت کی انتہا ہے کہ ایک پارٹی لیڈر ہو کے، سیاسی لیڈر ہو کے ایسے عمل کی جو ہے وہ نہ صرف سپورٹ کر رہا ہے،
اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے بلکہ آگے اور کرنے کی ترغیب دے رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر اس کے لیے پھر اور کون سا لفظ جو ہے وہ استعمال آدمی کرے. ہم تو عاجز آ گئے ہیں اس آدمی کے جو اس کی اپنی گفتگو ہے کہ اس کا جواب جو ہے اس کے لیے کون سے مناسب لفظ جو ہے وہ استعمال کیے جائیں. یہ گھٹیا پن میں اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ پھر کوئی جو ہے وہ بات باقی نہیں رہتی. ادھر بیٹھا ہوا ہے وہ پنجاب کے چیف منسٹر کو کہتے ہیں حمزہ ککڑی ادھر بیٹھا ہوا ہے. اسحاق ڈار کے اوپر وہ کہتے تھے منشی ہے, وہ آپ کو کہتے تھے مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا. تو اس چیزوں کو تو میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا, لیکن ایز اے جرنلسٹ مجھے جہاں آواز اٹھانی چاہیے, کہنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ آپ اپنا عمل درست رکھیں, وہ تو مجھے کہنا چاہیے. لیکن اس میں ندیم ملک صاحب بالکل آپ کا کہنا جائز ہے, لیکن اس میں ایک جسٹیفیکیشن نہیں, لیکن بہرحال ایک سیاسی ضرورت ہے. اس میں دیکھیں ہمارے جو ورکرز ہیں یا ہمارے جو چاہنے والے ہیں یا ہمارے جو ووٹر سپورٹر ہیں, وہ سارے ہی جو ہے وہ ندیم ملک صاحب کے لیول کے لوگ تو نہیں ہیں نا. ان میں وہ عام آدمی بھی ہے جو وہ تھڑے پہ بیٹھتا ہے, وہ عام آدمی بھی جو ہے وہ گلی محلے میں جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو بعض اوقات ان لوگوں کی طرف سے بھی بڑا شدید رد عمل آتا ہے کہ جی آپ کیوں جواب نہیں دیتے, آپ اس کو کیوں ان چیزوں کو آنسر نہیں کرتے. تو ہم نے آخر سیاست تو پھر اسی گلی محلے میں کرنی ہے, انہی لوگوں کے ساتھ کرنی ہے. تو بعض اوقات ہمارے اوپر یہ پریشر بھی ہوتا ہے کہ گالی کا جواب گالی سے دیا تو نہیں جانا چاہیے, لیکن بعض اوقات جو ہے وہ یہ پھر مجبوری بن جاتی ہے کہ آپ کو جو ہے اس کا جواب دینا پڑتا ہے. رانا صاحب لاہور کے لیکن میں یہ بات آپ کو انشور کر دوں کہ اگر ان کی طرف سے پہل نہ ہو تو ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی, ہماری طرف سے کوئی لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگا. آپ دیکھیں اگر حمزہ صاحب کے متعلق اس لفظ کو دہرانے سے باز نہیں آئے گا تو پھر ہمیں بھی تو پھر کوئی نہ کوئی نام جو ہے وہ رکھنا پڑے گا. لیکن یہ میں آپ کو انشور کرتا ہوں, آپ اس کو پیچھے جا کے ویریفائی بھی کر لیں کہ پہل جو ہے وہ ان کی طرف سے ہوگی, ہماری طرف سے جو ہے وہ پہل کبھی نہیں ہوگی. سر میرا رانا صاحب کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ گریز کریں. آپ کا کچھ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر بولے تو اچھا ہے, لیکن ایز انٹیریئر منسٹر آپ نہ بولیں تو زیادہ اچھا لگے گا. آپ پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں اس وقت. جی دو تین اور بائی الیکشن کے حوالے سے آپ سے پوچھ لوں. پی پی 158, پی پی 167, پی پی 168, یہ لاہور والے حلقے جو ہیں نون لیگ کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے اس وقت مرکز نگاہ ہوں گے. کیا پوزیشن ہوگی لاہور شہر کے اندر اس وقت نون کی؟ دیکھیں اس میں ندیم ملک صاحب میری تو شروع دن سے پارٹی کے اندر بھی یہ رائے ہے کہ یہ مقابلہ جو ہے یہ پی ایم ایل این کا پی ایم ایل این سے ہے. ہم نے ان لوگوں کو ٹکٹ دیے ہیں جو ہماری مقامی پی ایم ایل این کی قیادت, ہمارے ورکرز, ہمارے سپورٹرز کے اگینسٹ جو ہے وہ الیکشن لڑتے رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر مقدمات بھی ہوتے رہے ہیں, بعض جگہ پہ بہت شدید شکایات ہیں. ہم نے ہماری جو کمپین ہے وہ یہی تھی کہ ہم اس جو ہے وہ خلا کو یا اس ناراضگی کو جو ہے وہ برج کریں. جہاں جہاں پہ یہ 100% برج ہو جائے گی وہاں پہ تو ان کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. جہاں پہ 90% ہوتی ہے 80% ہوتی ہے ہم ہر قیمت پہ جیتیں گے. لیکن اگر کسی جگہ پہ کوئی پرابلم رہ جائے گا تو اس میں یہ بات بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہوگی کہ وہاں پہ مقامی جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے یا ووٹر سپورٹر, اب دیکھیں نا آپ کارکن کو سمجھا سکتے ہیں, آپ پارٹی عہدیدار کو سمجھا سکتے ہیں, ایک عام آدمی جس نے پارٹی کو ووٹ دینا ہے, جس نے سپورٹ کرنی ہے, وہ تو کسی چیز کا پابند نہیں ہے نا, اس کی تو اپنی آزاد مرضی ہے. وہ اگر بہت زیادہ آپ دباؤ ڈالیں گے وہ کہے گا اچھا جی میں ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں جاتا. بعض لوگوں نے ایسا کہا ہے ہمیں کہ جی چلیں ٹھیک ہے جی پھر اگر آپ کہتے ہو تو ہم ووٹ ڈالنے نہیں جاتے. تو اس کے اوپر ہماری پوری کوشش ہے. مریم نواز صاحبہ کی جو جلسے ہیں, جو ان کی تقاریر ہیں, ہم اس میں یہی کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پہ بھی جو ہے لوگوں کو, جو لوگ جا سکتے ہیں الیکشن میں, بعض نے استعفے بھی دیے ہیں جانے کے لیے, تو اس میں پرابلم ہمیں یہی ہے. باقی اگر یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں ان کا کوئی بیانیہ چل گیا ہے یا کوئی ان کو لوگ جو ہے وہ 3.5 سال کو 4 سال کو بھول کے تو لوگ یہ 2 مہینے کے اوپر فوکس کر کے ووٹ دیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور آپ نے مریم نواز کے جلسوں سے آپ نے اسیس کیا بھی ہوگا. رانا صاحب 2 اور حلقے ہیں, ایک ملتان والا زین قریشی والا سلمان نعیم کا,
اور دوسرا خود فیصلہ آباد میں جہاں سائی صاحب ان کا ایک تعلق عدلیہ کی اہم شخصیت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کو بینیفٹ حاصل ہے، ان دو حلقوں میں کیا پوزیشن ہے نون لیگ کی؟ جی، جو آپ نے انڈیکیٹ کیا ہے، ہم نے باوجود ایک ادارے کے احترام کے لیے ہم نے اس کے اوپر بات نہیں کی، تو وہاں پہ تو اصل وجہ جو ہے وہی ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور لیکن اس وجہ کو ہم ایک حد سے آگے نہیں لے کے گئے، نہیں لے کے جانا چاہتے، لیکن بہرحال یہ باعث افسوس بات ہے۔ باقی جہاں تک زین نورانی صاحب والا اور نعیم سلمان والا معاملہ ہے، اس پہ نعیم سلمان جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، بڑا آزاد اس نے الیکشن جیتا تھا، بڑا متحرک جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہے، وہاں پہ کوئی مقابلہ نہیں ہے اس کا۔ یہ صرف جو ہے نا، یہ شور زیادہ ڈالیں گے شاہ محمود قریشی صاحب۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اپنے بیٹے کے الیکشن سے ایک دن کی فرصت نہیں ملی، ایک دن کی۔ یہ پارٹی کا چیئرمین ہے، یہ کسی اور حلقے میں نہیں گیا، یہ لاہور تک بھی نہیں آیا، یہ اسلام آباد بھی کسی کام سے نہیں۔ یعنی آپ وہاں پہ یہ دیکھیں کہ اگر ان کی وہاں پہ کمفرٹیبل حالت ہوتی، اگر وہاں پہ ان کو کوئی تھوڑا سکون ہوتا کہ ہم یہاں سے جیت رہے ہیں، تو یہ کسی اور بھی 2-4 حلقوں میں جاتا، یہ کوئی لاہور کا چکر لگا لیتا، یہ کوئی پارٹی کی میٹنگ میں جو ہے وہ آ جاتا۔ یہ وہاں پہ بڑے ہی انکمفرٹیبل ہیں۔ بس یہ ضرور ہے کہ یہ بعد میں کیونکہ بڑا نام ہے، تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے یہ شور ڈالیں گے کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن یہ وہاں سے بڑا جینونی ہار رہے ہیں یہ۔ رانا صاحب ایک دو سوال اور آپ سے پوچھ لوں۔ بابر غوری کی واپسی ہوئی ہے، ایم کیو ایم کے حوالے سے کیا ریاست کی پالیسی میں کوئی تبدیلی ہے؟ کیا سوچ میں تبدیلی ہے؟ کراچی کی سیاست میں پی ایم ایل این نے وہ لاز امینڈ کیے تھے، ترامیم کی تھی اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں، جس کے بعد آپریشن شروع ہوا تھا، کیا وہ جیتی ہوئی جو گراؤنڈ ہے ہم دوبارہ کمپرومائز کرنے پہ آمادہ ہیں؟ دیکھیں، اس بارے میں جو میرے علم میں ہے کہ بابر غوری صاحب نے رابطہ کیا تھا آنے سے پہلے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے خلاف کوئی ایف آئی اے میں کوئی مقدمہ درج ہے یا کوئی انکوائری ہے، تو وہ میں نے جب معلوم کروایا تو وہ کوئی مقدمہ درج نہیں تھا۔ میں نے ان کو بتا دیا، میں نے کہا جی ہمارے پاس تو آپ کے خلاف نہ کوئی انکوائری ہے، نہ کوئی آپ کے خلاف مقدمہ ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ کوئی 10 دن بعد واپس آئے۔ جب وہ واپس آئے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو میں نے سندھ حکومت میں کسی دوست سے بات کی، اور اسی طرح سے ایم کیو ایم کے جو سبزواری صاحب ہیں، فیصل سبزواری صاحب، ان سے بھی میں نے پوچھا، میں نے کہا بھی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، وہ ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہے، اور نہ ہی وہ ہم سے کوئی مشورہ کر کے واپس آئے۔ دی سیم پوزیشن واز آف سندھ گورنمنٹ۔ تو میرے علم میں تو اس بارے میں اتنی سی بات ہے۔ تو رانا صاحب لیکن کیا ریاستی پالیسی میں کوئی ایم کیو ایم کے وہ والے ایلیمنٹ جو پاکستان سے باہر چلے گئے تھے آپریشن کے بعد، ان کے متعلق کوئی سوچ میں تبدیلی ہے، کوئی نئی سوچ پیدا ہو رہی ہے؟ نہیں، اس میں ریاستی پالیسی یا گورنمنٹ پالیسی سے زیادہ بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے خلاف تو بڑے سیریس الزامات ہیں، ان کے خلاف بڑے سیریس مقدمات ہیں، تو اس لیے ان کا آنا تو میرا نہیں خیال کہ ممکن ہوگا، مشکل ہوگا، اور نہیں آئیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اوپر وہی الزام ہے، اور اس قسم کے 20 لوگ، درجنوں لوگ یہاں پہ موجود ہیں، تو ان لوگوں کو تو میرا نہیں خیال کہ آنے سے روکا جا سکتا ہے یا ان کو روکا جانا چاہیے۔ ان میں سے اگر کوئی آنا چاہے گا، جس طرح سے بابر غوری صاحب نے چاہا، تو وہ واپس آ گئے ہیں، اور ان کے خلاف جو میری اطلاع ہے کہ کوئی ایسا سچ مقدمہ جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آؤٹ آف دی باکس ہو۔ ان کے خلاف وہی ہیٹ سپیچ سننے یا کروانے یا فیسیلیٹیٹ کرنے کا الزام ہے، 1-2 الزامات اور ہیں، اور وہ بھی کوئی ایسا سبسٹینشیٹ نہیں ہوئے۔ ان کے تمام مقدمات جو ہیں وہ آلریڈی بیلوں پہ ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ ویسے ہی خوف سے بھاگ گئے تھے اس وقت، اور ان کے خلاف کوئی ایسے مقدمات نہیں ہیں، تو اگر وہ آنا چاہیں تو انہیں آنا چاہیے۔ شیخ رشید کو اور فرا کو دونوں کو طلبی کی گئی ہے، کیا ارادہ ہے وہاں پر؟ آپ کے پاس کچھ ایویڈنس ہے یا صرف وہ والا آرم ٹویسٹنگ کے ٹیکٹکس ہیں جو پی ٹی آئی کی حکومت میں آپ کے خلاف استعمال ہوتے تھے، اب آپ ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں؟ جی نہیں، بالکل ان کے خلاف ایویڈنس ہے، ایویڈنس بڑی سٹرونگ ہے،
لیکن یہ طلبی سے متعلق جو ہے یہ بالکل کوئی ہمارا فیصلہ نہیں ہے. ہم نے جو بھی ادارے ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ آپ بالکل فیئر اور میرٹ کے اوپر جو ہے وہ کیس بنائیں. بنتا ہے تو بنائیں, اگر نہیں بنتا تو مت بنائیں. تو شیخ رشید کے خلاف ثبوت ہیں؟ خلاف تو خیر بہت جی. شیخ رشید بڑی سیدھی بات ہے, انہوں نے کوئی 67 کروڑ روپیہ جو ہے وہ وہاں پہ وصول کیا تھرو بینکنگ چینل اپنے اکاؤنٹ پہ. رجسٹری جو ہے وہ پتہ نہیں کروائی ہے 10 یا 15 کی, اور جگہ وہ جو ہے وہ انہوں نے کسی زمانے میں کوئی جو ہے وہ گورنمنٹ سے امداد لے کے لی تھی, وہ جو انہوں نے جہادی کیمپ کیا ہوا تھا, اور اب اس کو جو ہے انہوں نے اپنی خاندانی ملکیت بنا کے تو اس کو بیچ کے جو ہے وہ پیسے بنا لیے ہیں. اور دوسرا جو رنگ روڈ ہے, رنگ روڈ میں جو وہ باتیں تھیں نا کہ ڈیزائن چینج ہوا ہے, اس کو ادھر سے موڑ دیا گیا, ادھر کو سیدھا کر دیا گیا, اور اس سے ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہیں انہوں نے کروڑوں نہیں اربوں روپیہ کمایا. اس میں 2 + 2 4 غلام سرور خان اور شیخ رشید صاحب جو ہے یہ مین بینیفیشری ہیں. مین بینیفیشری انہوں نے اپنے نام کے اوپر بھی کام کیے ہیں, دوسرے لوگوں کے نام کے اوپر بھی کام کیے. زلفی بخاری صاحب جو ہے وہ مین غلام سرور کو نہیں پکڑا آپ نے. اب یہ اداروں کی صلاحیت ہے کہ ادارے جو ہیں وہ ان چیزوں کو کس حد تک لوگ جو ہے وہ محنت کرتے ہیں اور ان چیزوں کو جو ہے وہ صفحہ مثل کے اوپر لے کے آتے ہیں. نہیں پکڑا تو ابھی کسی کو بھی نہیں ہے. یہ انکوائریز کریں, انکوائریز کرنے کے بعد اگر جو ہے وہ قابل دست اندازی پولیس یا اینٹی کرپشن کیس بنتا ہے تو ضرور گرفتار کریں. لیکن اس میں ہم اس طرح کی پارٹی نہیں ہے کہ ہم پریس کانفرنس کریں. منسٹر آپ نے ڈگ آؤٹ کیا کہ اس کے پیچھے کون تھا؟ 15 کلو ہیروئن کس نے ڈالی تھی؟ کیونکہ فواد چودھری کا بھی ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو آپ کے حق میں جاتا ہے, وہ کہتے ہیں ایسا کیس بننا ہی نہیں تھا چاہیے. دیکھیں میں فواد چودھری صاحب اور 2-3 منسٹرز اور ہیں, میں اس بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت ہی یہ بات کی تھی. یعنی یہ آج کی بات نہیں ہے, اس وقت بھی انہوں نے بات کی تھی. اور جب ڈی جی ANF آئے تھے کیبنٹ میں بریفنگ دینے کے لیے تو انہوں نے اسے لاجواب کر دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ آپ نے یہ غلط کیس بنایا. یہ ساری چیزیں اس وقت بھی آئیں, لیکن بہرحال میڈیا پہ بوجو جو ہے وہ نہ آ سکی. تو معاملہ یہ ہے کہ اب تو یہ چیز جو ہے وہ بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اس وقت انہوں نے پہلے شہزاد اکبر صاحب نے اس وقت اسلام آباد پولیس کے ایک ذمہ دار آفیسر سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ آپ چابی بنا کے تو جب رانا صاحب ادھر نہ ہوں تو آپ ان کا لاج کھولیں اور کھول کے رکھ دیں, جس دن وہ آئے اس دن ساتھ ہی چلے جائیں اور اندر جا کے جب وہ برآمد کر لیں. تو اس نے اس بات سے عذر کیا, اس نے کہا کہ جی نہیں وہاں پہ کیمرے ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں تو میں یہ نہیں ہو سکتا. تو اسے کہا گیا کہ یہ خود اس آفیسر نے مجھے بتایا. تو اسے کہا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ ہم کی وزیر اعظم سے آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں. اب یہ وزیر اعظم کا حکم ہے اور یہ ہم نے یہ تھیلا جو ہے اس میں یہ چیز ہے تو آپ اس کو کریں. اس نے بہرحال واپس کر دیا. اس نے کہا کہ جی میرے میں ہمت یہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ ڈی جی ANF کو اپروچ کیا. وہ ان کے ہتھے کیسے چڑھے, انہوں نے کیا مفادات ان سے حاصل کیے, اس کی بھی ایک کہانی ہے. کچھ چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے ذاتی طور پہ جو ہے وہ کچھ چیزوں میں ان کو گورنمنٹ نے جو ہے وہ بینیفٹ کیا ہے. تو اس کے بعد پھر وہ ان کے کام آئے ہیں اور پھر انہوں نے جو ہے یہ کارروائی جو ہے وہ ڈالی ہے. تو یہ کیا اب وہ کیس آپ کا کلیئر ہے؟ اب آپ کو کلیئرٹی مل گئی ہے, ANF سے آپ کو کلیئرنس مل گئی ہے؟ لاسٹ کوسچن. نہیں جی, ANF سے جو ڈی جی ANF ہے میں ان سے ملا ہوں اور میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ کا یہ اختیار ہے کہ جب یہ ساری چیزیں جو ہیں اب اس حد تک واضح ہو گئی ہیں تو آپ اپنے ادارے کی بھی ریپیوٹ کا خیال کریں, آپ خود بھی تھوڑا انصاف سے کام لیں اور اس کے اوپر آپ ایکشن لیں. تو بہرحال انہوں نے مجھے یقین دہانی کروائی ہے کہ جی میں اس بارے میں جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں اور ہم اس بارے میں جو ہے وہ اس کی ایک ری انویسٹیگیشن, ری انکوائری, ایک پروب ہو سکتا ہے اور اس میں جو چیزیں بالکل سر عام ہیں وہ سارے جو ہے وہ صفحہ مصر پہ لائی جا سکتی ہیں. بالکل صحیح. رانا ثناء اللہ صاحب, وفاقی وزیر داخلہ, بہت شکریہ. آپ ہمارے ایک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا جی.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. لاہور کے ضمنی انتخابات. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں نذیر احمد چوہان, PP 167 لاہور PMLN کے کینڈیڈیٹ ہیں. چوہان صاحب ویلکم آپ کو پروگرام میں. سر السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا. آسیہ ریاض پل ڈیٹ سے بھی ہمارے ساتھ ہیں. آسیہ بی آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. چوہان صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں, کیا پوزیشن ہے حلقے کی؟ آپ کا جیتا ہوا حلقہ ہے, دوبارہ کیسے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں؟ اس وقت آپ PMLN کے امیدوار ہیں, پارٹی بدلنے سے کوئی ہوا کا رخ بدلا ہے یا تگڑے کھڑے ہیں, کیا پوزیشن ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکم سید یا رسول اللہ وعلیٰ علیہ وصحبہ یا خاتم النبیین. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو بڑا مزیدار الیکشن ہو رہا ہے اس حوالے سے, کیونکہ وہ جو نیریٹو تھا نا جی, جو بھی خان صاحب منہ سے اپنے بات نکالیں تو وہ نیریٹو بن جاتا تھا اس کا منفی ہو گیا. قوم نے, آپ نے دیکھا ہے مریم بی بی جب نکلی ہیں لاہور میں, تو اب وہ سارا نیریٹو پہلے ایک ہی سسٹم کو صرف ہر طرف عمران خان جلسے کرتا اکیلا, اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں تھا وہ جلسہ کر سکے یا جلوس نکال سکے, اور وہ ہر طرف ایک خوف کی فضا کریٹ ہوئی تھی. تو الحمدللہ جب میں اپنے حلقے میں اترا تو ہمیں بھی یہ کہا گیا تھا, عمران خان صاحب نے باقاعدہ میسیج دیا تھا اپنے لوگوں کو کہ جب یہ لوگ نیچے آئیں گے حلقے میں تو ان کو لوٹے کہنا, ان کو نعرے خلاف پتہ نہیں کیا کیا کرنا, اور لوگوں کو ڈرانا, پتہ نہیں کیا کیا یوتھ کو میسیج دے رہے تھے, اور 24 گھنٹے. لیکن اللہ کا شکر ہے, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے, انہوں نے تو کیا پورا ہی ہے. جب میں حلقے میں الیکشن لڑنے آیا تو آپ کو پتہ ہی ہے پچھلے دنوں میرے ساتھ جو انہوں نے ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے بھائیوں نے, اور کینڈیڈیٹ نے جو میری گاڑی کو توڑا V8 کو, اور ہمارے ہوائی فائرنگ بھی کی, اور ایک خوف کی فضا کریٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن الحمدللہ ہم پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہیں, ہماری کوئی بال بھی بھینگا نہیں کر سکتا, اور انشاءاللہ شر سے اس کے جو خان صاحب شر پھیلا رہے ہیں, نوجوان یوتھ کو تباہ کر رہے ہیں, اس سے انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو اللہ تعالیٰ بچائے گا. آپ دیکھیں بیسیکلی جو بندے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا میں دروشی پڑھ کے میں نے بات شروع کی ہے, اور آخر میں یہ شروع کر دوں کہنا ہے کہ ان کو مار دو, ان کو چیر دو, یہ امریکہ کے غلام ہیں, یہ پاکستان توڑنے والے ہیں, ساتھ ہی میں لوگوں کو گندی طرف ڈالنا شروع کر دوں, تو پھر وہ دین نہیں ہم کر رہے, ہم دین کی آڑ میں ہم لوگوں کو ورگلا رہے ہیں اور تباہ کر رہے ہیں, نئی قوم کو, نسل کو تباہ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں میں جب بھی کہیں جاتا ہوں تو PTI مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر یہ عمران خان کا بیانیہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ والا ہے, یہ بک رہا ہے ان کا بیانیہ, کیونکہ ان کے جلسے ولسے کافی تگڑے جلسے ہو رہے ہیں اور ہر جلسے میں لوگ موجود ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ پریشر موجود ہے لاہور کے حلقوں میں, خاص طور پر شہری حلقہ ہے, تو اس میں دباؤ موجود ہے. اچھا سر, بات پتہ کیا ہے اس میں, اس طرح سے ہے ندیم بھائی کہ انہوں نے KPK سے بہت زیادہ پٹھان منگوائے ہوئے ہیں, اب ان کو پیسے دے کے نا. دیکھیں جلسے کرنا کچھ اور چیز ہے. اب آپ خان صاحب یہ دیکھیں, ابھی سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ دیکھیں جی الیکشن کمیشن کے ساتھ ملا ہوا ہے, دھاندلی ہوگی تو پھر اچھا نہیں ہوگا, یہ ہے وہ. ایک طرف تو یہ دھمکی لگا رہے ہیں, دوسری طرف جو بھی آپ نے فرمایا کہ جی وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی امریکہ کا ان کا نیریٹو وہ بک رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر اس کے بٹوین کیا ہے؟ یا تو ان کو دے دیتے ہیں سیدھا جیت کے, ان کو دے دیتے ہیں آپ کا وہ نیریٹو بک گیا ہے, یا ان کو کہتے ہیں اگر یہ ہار گئے تو انہوں نے کہنا دیکھیں میں تو پہلے کہہ رہا تھا یہ ہار گئے. تو آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ہے کیا, مجھے بتائیں سچ کیا ہے, قوم کو یہ بتائیں کہ حقیقت کیا ہے. دونوں صورتوں میں عمران خان کو ہی آپ نے وننگ دینی ہے. یار یہ کس طرح کی سیاست آپ لوگ کرتے ہیں ہم لوگ. تو پوائنٹ یہ ہے ندیم بھائی کہ الحمدللہ بڑا بنے, ہم لوگ گراس روٹ پہ ہیں. مجھے پتا ہے کہ میں 2000 کے ووٹوں سے یہاں سے جیتا تھا پہلے. اب مجھے آپ ذرا غور سے آپ نے سمجھنا ہے, جب لاسٹ ٹائم PTI کی گورنمنٹ میں 2000 سے جیتا تھا تو اس وقت نہ تو میں نے کسی کو بدتمیزی کی تھی, نہ میں نے کسی سے زیادتی کی تھی, اور میں 2000 سے جیت گیا. اچھا اب جب میں کھڑا ہوں نون لیگ کی طرف سے تو میرے ساتھ 70% جو PTI کے لوگ تھے وہ شامل ہو گئے ہیں نون لیگ میں. یہ اس چیز کا غصہ ہے عمران خان صاحب کو اور PTI کے لاہور کے لیڈرشپ کو. اچھا نون لیگ بھی میرے ساتھ ہے, جس سے میں 2000 سے اپنا جیتا تھا, اور پلس 70% PTI بھی میرے ساتھ شامل ہو گئی. باقی رہا پیپلز پارٹی کا ووٹ, تو آلریڈی جو PDM کے لوگ ہیں وہ بھی میرے ساتھ شامل ہو گئے پیپلز پارٹی کے. اور اس کے بعد جو اہل حدیث کی ہماری جماعت ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئی. اہل تشیع حضرات انہوں نے مجھے سپورٹ کر دیا. یہ ساری جماعتیں کیا ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں تھا. تو اس لیے مجھے پتا میں کلین سویپ کروں گا یہاں سے, اور کم سے کم 30,000 کی لیڈ سے جیتوں گا. ابھی عمران خان صاحب کہیں کہ خود آ کے بیٹھ جائیں ووٹر لسٹوں میں, ووٹر پرچیوں میں, ڈبوں میں بیٹھ کے حفاظت خود کریں آ کے. کل پھر یہ نیریٹو نہ چلائیں کہ جی دیکھیں دھاندلی ہو گئی, وہاں سے مجھے ہرا دیا گیا, یہ کر دیا گیا. یہ غلط بات ہے.
अभी से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 30,000 की लीड से जीत रहा हूँ, क्योंकि मैं पीपल्स पीटीआई के लोग मेरे में शामिल हो गए हुए हैं भाई। सर्वे कराएं किसी का, सर्वे करा के देखें कि सारी पीटीआई तो मेरे साथ चल रही है। तो ये बताना बड़ा जरूरी है। साहब आपको बेस्ट ऑफ लक। आपको 17 जुलाई के लिए 30,000 का दावा इनका रिकॉर्ड करके रखेंगे। 17 जुलाई वाले दिन इलेक्शन का जो भी नतीजा आएगा उसके साथ इनको दोबारा चलाएंगे और इनको दावत भी देंगे। चौहान साहब बहुत शुक्रिया। आसिया बीबी आपकी तरफ आऊँ, अगर इंडिपेंडेंट असेसमेंट पूछी जाए इनकी तो आपका एनालिसिस क्या सुजेस्ट करता है? देखिए, बहुत कुछ इसके बारे में अखबारों में छप रहा है, मीडिया के लोग वहाँ पे जा रहे हैं, पोल्स हुए हैं। एक तो बहुत क्लियर चीज़ है, जाहिर है कि ये जो 10 ऐसे इनके अंदर हलके हैं जो कि इंडिपेंडेंट्स थे, जो इंडिपेंडेंटली जिन्होंने इलेक्शन जीता था और उसके बाद वो पीटीआई में शामिल हुए थे, और वो तरीन साहब का ग्रुप जिसको कहा जाता है। सो एक तो अगर उसी को ब्रॉडली देख लें तो जाहिर है उनकी एक अपने हलकों के अंदर एक अपनी स्टैंडिंग है जो कि शायद पार्टी स्पेसिफिक नहीं है। और हमें ये भी नज़र आ रहा है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, जो की कंटेंडर्स हैं, पीएमएलएन और पीटीआई, दोनों उसको बहुत हॉटली हर जगह पे उनकी लीडरशिप, खुद इमरान खान साहब मौजूद हैं, मरीम नवाज साहिबा मौजूद हैं। तो अब ये रियली ये 4 दिन के बाद ही एग्जैक्टली पता चलेगा। लेकिन ये कहना कि क्या वो किसी भी सियासी जमात के लिए इन 20 हलकों में कोई वॉक ओवर होगा, ये शायद मुश्किल होगा कहना कि किसी के लिए भी वॉक ओवर होगा। लेकिन जाहिर है हमें उसका पास्ट रिजल्ट भी देखना है जो बाई इलेक्शंस का पहले हुआ था। पीटीआई ने कम नशिस्तें जीती थीं, पीएमएलएन ने कुछ ज़्यादा नशिस्तें जीती थीं। लेकिन अब जो नैरेटिव है पीटीआई का, वो भी अपनी एक उसकी भी एक स्टैंडिंग है पंजाब के अंदर। सो बहुत इंटरेस्टिंग है, और शायद किसी भी बाई इलेक्शन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जनरली आपको भी मालूम है कि जनरल इलेक्शन में लोग ज़्यादा तादाद में वोट डालते हैं, और अमूमी तौर पे बाई इलेक्शंस में जो वोटर्स हैं उनकी तादाद जो है वोट्स की वो कम होती है, उनका जो वोट टर्न आउट होता है वो कम होता है। सो देखने की बात है कि इस वक्त लोग कितने निकलेंगे, वो खाली उस नैरेटिव को देखेंगे या वो उनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स को भी देखेंगे कैंडिडेट्स की। अच्छा, शबीर अहमद गुज्जर साहब जो नज़ीर चौहान साहब के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शबीर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कैसी पोजीशन है आपकी हल्के के अंदर? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। इंशाल्लाह 17 जुलाई को हम साबित करेंगे कि PP167 पीटीआई का किला है, पीटीआई का घर है इंशाल्लाह। चौहान साहब की जीती हुई निशस्त है, ये ज़हन में रखिएगा, वो तगड़े उम्मीदवार हैं। आपका मैच तगड़ा है, फंस के मैच चल रहा है बड़ा। जी 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 चौहान साहब की सीट नहीं थी, ये पीटीआई की सीट थी, ये पीटीआई ने जीती थी। चौहान साहब की तो अपनी कोई बिल्कुल इधर कोई औकात नहीं है, ये पीटीआई ने सीट जीती हुई थी, पीटीआई की वजह से चौहान साहब जीते थे। चौहान साहब तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सारी जिंदगी काउंसलर भी नहीं बन सकते। अच्छा, बड़ा फंस के मैच है वहाँ पे, हमें जो इतलात मिली है कि बड़ा कांटेदार मुकाबला जारी है। अभी ये कहना कि इधर जाएगा उधर जाएगा काफी मुश्किल है। मलिक साहब बिल्कुल आपके पास गलत इतला है, कोई फंस के मैच नहीं है। अल्लाह के हुक्म से हम वाज़ेह अक्सरियत से 90-95% की वोट से लीड से जीत रहे हैं। वेरी गुड जनाब, बेस्ट ऑफ लक आपको भी शबीर गुज्जर साहब। नून लीग तो उधर लोग बैठा नहीं रहे, इसके चौहान साहब को तो उधर कोई मिल नहीं रहा। इधर निकलता है इसको लोटा इसको गद्दार और नारे लगता है और भाग जाता है। इसको आपने फुटेज देखी होगी कि रात भी निकला है। बिल्कुल देखिए मैंने वो फुटेज। लेकिन गुज्जर साहब, क्या ये लोटा कहने से और गद्दार कहने से आपको लगता है कि वोटिंग पैटर्न में आपको फायदा हो रहा है? सर, अवाम में नफरत पाई जा रही है, चौहान के खिलाफ इतनी नफरत है। नून लीग का जो वोटर है वो भी हमें वोट दे रहा है, वो नून लीग का वोटर जो है वो नफरत कर रहा है इससे। पीटीआई का तो वोटर है ही है, पीटीआई के वोट में तो जज्बा है ही है वोटर में, लेकिन जो नून लीग का वोटर है वो भी इससे नफरत करता है। वो भी कहता है इन्होंने नून लीग वालों ने किया क्या है हमारे साथ, हमें लोटा दे दिया, हमारा कैंडिडेट क्यों नहीं दिया। गुज्जर साहब बेस्ट ऑफ लक, आपको 17 जुलाई को दोबारा आपसे राब्ता कायम करेंगे। आसिया भी, अगर आपने गुज्जर साहब के अल्फाज सुने हो कि ये लोटा और गद्दार, ये हर हल्के के अंदर एक रियलिटी के तौर पर एग्जिस्ट करती है इस वक्त सियासत के अंदर। इमरान खान जलसों में भी ये नारा लगवाते हैं और जो मुकामी उम्मीदवार है वो भी ये नारा लगाता है। ये लोग बाहर निकलते हैं तो मुखालिफ उम्मीदवार अपने वो जो उनके हामी हैं, सपोर्टर्स हैं, वो इनके ऊपर गाड़ियों के इर्द गिर्द ये लोटा की आवाज़ें लगाते हैं। तो ये फैक्टर प्ले करेगा मेरा ख्याल है 17 जुलाई को। जी, जो उनका नैरेटिव है वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो एक उनकी जो अपील है जब से वो आउस्ट हुए हैं उन्होंने ये इसको बड़ा इफेक्टिवली कम अज़ कम
ایکو کیا ہے, لوگوں تک لے کے گئے ہیں, لوگ اس کا اظہار کر رہے ہیں. ہم اس سے جتنا مرضی ڈس ایگری کریں, بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ پولیٹیکل فیلڈ میں جائیں, لیول پلینگ فیلڈ میں دو اپوننٹس اتریں, وہ چاہے دو سیاسی جماعتیں ہوں یا دو کینڈیڈیٹس ہوں, اور وہ ایک دوسرے کو وہ رسپیکٹ نہ دیں جو ہر ایک کا حق ہے, اور پھر اپنے میسج کی بیسس کے اوپر جا کے, اپنی کارکردگی کی بیسس کے اوپر جا کے ووٹ مانگیں. سو یہ کہنا کہ صرف آپ ایک پایس ہیں جو ایک کینڈیڈیٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ غدار ہے, ایک تو غدار کا کانسیپٹ اور لفظ ہی غلط ہے, کسی بھی پاکستانی کا کسی دوسرے پاکستانی کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا. ایک اور چیز, آپ کے جو پہلے مہمان تھے انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا, اور جو بڑی ہماری ایک اور بہت بدقسمتی ہے اس ملک میں, کہ ہم الیکشن میں جاتے تو ہیں اور ہم الیکشن میں سیاسی جماعتیں جاتی ہیں, حصہ لیتی ہیں, لیکن ساتھ ہی اس کے اوپر جسے کہتے ہیں سوالیہ نشان بھی ڈال دیتے ہیں کہ اگر وہ نہیں جیتیں گے تو الیکشن ریگڈ ہے. وہ ہم کبھی بھی ایسا الیکشن ملک میں نہیں کروا سکے, اس کے باوجود کہ الیکٹورل ریفارمز ہو چکے ہیں, چیزیں بہت بہتر ہو چکی ہیں. ہم آف کورس پچھلے 20 سال میں جہاں کھڑے تھے اس سے بہت آگے ہم 2018 کے الیکشن میں پہنچ گئے تھے, جب بہت میجر ریفارمز الیکشن لاء میں آئی تھیں. پاورز میں اور انڈیپینڈنس میں ای سی پی کی بہت فرق پڑ گیا, لیکن اس کے باوجود یہ کہنا کہ آپ اس کانٹیسٹ میں حصہ تو لیں گے لیکن ساتھ ہی اس پہ سوالیہ نشان لگا دیں گے, تو یہ نہ پولیٹیکل پروسیس کو یہ بات اسٹرینگتھن کرتی ہے, نہ سیاسی جماعتوں کو یہ بات اسٹرینگتھن کرتی ہے. بیکاز آفٹر آل اگر ملک ظہیر عباس صاحب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں, پی پی 170 لاہور سے, وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ظہیر عباس صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گا. تحریک انصاف, کیا وہ بیانیہ غدار والا اور یہ والا کہ لوٹے ہیں دوسری طرف, یہ کتنا افیکٹولی آپ کے حلقے کے اندر ہیلپ کرے گا 17 جولائی کو؟ جی شکریہ ملک صاحب. یہ جو عمران خان صاحب نے جو ایک امپورٹڈ حکومت کے خلاف پوری قوم کو اعتماد میں لیا ہے, پوری قوم کو بتایا ہے, پچھلے 6 ماہ سے وہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے جو پاکستان کے عوام کے ساتھ جو سلوک ہوا اور جس طرح سے ایک رجیم چینج کرنے کی بات جو تھی, قوم نے اس کو بالکل کانفیڈنس کے ساتھ وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے, جو کہ اس وقت پوری قوم ان کو اپنا منحصر القوم اپنا لیڈر مان چکی ہے, اور اس بیانیے کو جو کہ سچائی پر مبنی ہے, اب یہ گراس روٹس لیول پر رورل ایریا پہ, ابھی بھی میں ایک رورل ایریا میں ہوں, اور یہاں پر جوش و جذبہ کا یہ عالم ہے کہ شہروں سے زیادہ گاؤں دیہاتوں میں, بستیوں میں جو ہے لوگ جو ہیں وہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں غیرت جو عمران خان نے دکھائی ہے, اور جس طرح سے جو اینٹی پاکستان قوتیں ہیں ان کے خلاف عمران خان جس طرح ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں, تو وہ جو ہے وہ پوری ان کی جان مال بھی عمران خان کے لیے حاضر ہے, اور یہ ووٹ کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے پورے حلقے میں پی پی 170 میں الحمدللہ خواتین, مرد, نوجوان, کسان, مزدور, ہر فرد جو ہے آج عمران خان کے اس بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے, کیونکہ وہ پاکستان کے لیے ہے اور پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے ہے. اور یہ جو امپورٹڈ حکومت کے خلاف پورا ملک جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ 17 جولائی کو بلے پر مورے لگیں گی, اور اس طرح شٹ اپ کال ملے گی ایسی قوتوں کو جو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں, اور ایسے لوگوں کو جو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے اعلی کار بنتے ہیں, جو وفاداریاں بدلتے ہیں. ملک ظہیر عباس صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ کو 17 جولائی کو دوبارہ آپ سے اپڈیٹ لیں گے. بیسٹ آف لک 17 کے لیے, اپنے الیکشن کے لیے. انٹرسٹنگلی آسیہ, جو ایک ریالٹی ہے پاکستان کی, اس میں جو 4 سال ان آفس عمران خان نے گزارے, ابھی آپ ٹریڈ کے نمبر پڑھیں تو $50 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, فسکل سائڈ پہ پڑھیں تو 5000 ارب سے زیادہ کا آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہے, بجٹ کا خسارہ ہے. مہنگائی کسی ایک سال میں بھی سنگل ڈیجٹ میں آپ لا ہی نہیں سکے, لوگوں کو مشکل رہی. آرٹیکل 170 کشمیر کے اوپر, 370 انڈیا نے ان کے دور میں ختم کیا, لیکن غدار سارے دوسرے ہیں. یہ بیانیہ ہے جو ان کا بکر ہے. انٹرسٹنگلی یہ پاکستانی سیاست یہی ہے کہ وہ 10 اپریل کے بعد والی صورتحال میں وہ باقیوں کو غدار کہتے ہیں اور خود کو کہتے ہیں ریاست مدینہ. یہی سیاست ہے پاکستان کی. دیکھیے, ان کو آپ کو کریڈٹ دینا ہوگا عمران خان صاحب کو کہ ان کی جو کمیونیکیشن ہے یا جو میسج ہے, اس میں آپ جتنے مرضی ہولز کر لیں اور آپ اس سے جتنا مرضی ڈس ایگری کر لیں, وہ اپنے اس بیانیوں کو لے کے, اس نیریٹو کو لے کے ڈٹے ہوئے ہیں, اور اس نیریٹو پہ انہوں نے بہت ساری سپورٹ, سرٹنلی ان کی وہ سپورٹ ان کے آفس سے نکلنے کے بعد اب
विजिबली उसमें इजाफा हुआ है। ज़ाहिर है एक इनकम्बेंसी का भी आपको मालूम है कि फैक्टर होता है जब इलेक्शंस होते हैं। सो जो अगर बाई इलेक्शन PMLN ने पहले जीते थे, जिस वक्त इमरान खान साहब हुकूमत में थे, पंजाब में जो हुए या ज़्यादा उन्होंने जीते, तो उस वक्त ज़ाहिर है इनकम्बेंट जो थे वो इमरान खान थे। अब इनकम्बेंसी जो है वो PMLN के पास है, सेंटर में भी, सूबे में भी, और वो एक ज़ाहिर है जो इस वक्त पेट्रोल प्राइसेस हैं या इन्फ्लेशन है उसका उनको नुकसान भी होगा। सो ये बात दुरुस्त है कि वी विश के ये जो बयानिया है वो कम से कम गद्दार पे ना जाता और वो इस लेवल पे ना जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड की हद तक सियासी जमातें जो हैं वो अपनी आइडियोलॉजी की बेस पे, अपने मैसेज की बेस पे एज पाकिस्तानीज जो मर्जी करें, लेकिन गद्दार जो है वो बहुत मुश्किल है टू स्टमक। एंड नेचुरली एक बहुत, जिसे कहते हैं, एक बहुत इमोशनल सा मैसेज है और उसकी एज अ रिजल्ट उसकी अपील है लोगों के अंदर। आपको ये नहीं लगता कि जो IGI के ज़माने में PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी इस तरह का बयानिया आता था, सिक्योरिटी रिस्क और गद्दारी, ये वो वाली जी पॉलिटिक्स पाकिस्तान में दोबारा आ गई है 2018 के बाद? जी 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 बस वो जी, दी ओनली डिफरेंस इज कि वो जो सियासी जमातें थी जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इतनी पोलेमिक किस्म की डिबेट की थी या एक दूसरे के इतने खिलाफ ये ज़बानें इस्तेमाल की थी, उन सियासी जमातों ने अपना लेसन लर्न कर दिया और मिसाक जमहूरियत साइन कर लिया। इमरान खान साहब और उनकी सियासी जमात, ज़ाहिर है उनको बहुत बड़ा क्रेडिट है कि पाकिस्तान के जैसे सिस्टम में उन्होंने एक नई सियासी जमात ना सिर्फ बनाई और उसको इतनी सक्सेस हासिल हुई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन वो जो तमाम लेसन्स दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने 1990 की दहाई में सीखे, इमरान खान साहब उन लेसन्स को सीखना नहीं चाहते। शायद वो लेसन्स जब तक खुद अपने तरीके से लर्न नहीं करेंगे वो उनको सीखना नहीं चाहते कि जब आप इस तरीके से सियासत को बंद गली में ले जाएं और इतनी पोलराइज कर दें तो उसमें ना सियासत का कोई फ़ायदा होता है ना मुल्क का कोई फ़ायदा होता है। तो एक्चुअली बल्कि वो आपको रिग्रेस करती है, आपकी सियासत को भी और आपकी एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। सियासी जमातें इसीलिए मैदान में आती हैं। सो अगर आपका नैरेटिव जो है वो ही इतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक दूसरे की तरफ, तो बहुत मुश्किल होगा कि आप रिस्पेक्टफुली इलेक्शन के रिजल्ट्स को भी एक्सेप्ट कर लें, आप गवर्नेंस भी मिलके कर लें, एक अच्छी ऑपोजिशन का किरदार अदा कर दें, एक अच्छी गवर्नमेंट का किरदार अदा कर दें। सो वो जो मैच्योरिटी है जो हमें लगता था कि शायद अब पाकिस्तानी सिस्टम में आ गई है, वो तो दोबारा जो गुफ्तगू का तरीकाकार है और जो पोलराइजेशन है वो तो शायद कम से कम मुझे अपनी लाइफ में याद नहीं है कि कभी इतनी बिटर होती थी जितनी इस वक्त हो चुकी है। आसिया रियाज साहिबा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थी। आज इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।